آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے۔ وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم مے خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے۔ جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ کوئے طلب، جس کوچے کی ہمیں طلب تھی، اس کی خاطر مطلب اپنی وطن کی خاطر ہم نے دل بھی نظر کیا ہے اور اپنی جان بھی وار دی ہے، اپنی جان بھی قربان کر دی ہے۔ اس کے یہ کون ہے ہمارے یار میں جسے یہ تسلیم نہیں ہے، اور کون دشمن ہے جسے اس سے انکار ہے۔ ہمارے دشمنوں کو بھی اقرار ہے، اعتراف ہے اس بات کا، اور ہمارے دوست خیر جانتے ہی ہیں کہ اس کوئے طلب کی خاطر ہم نے دل بھی نظر کیا ہے اور اپنی جان بھی وار دی ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے، جب زنجیریں جو ہمیں پہنائی گئی تھی، جب وہ ہماری حرکت کی وجہ سے اٹھنے بیٹھے ہوئے، جب وہ اس میں جھنکار اٹھتی تھی، تب اپنے لہو میں ہم سجتے تھے۔ تب وہ ہمارا لہو جو لہو جو بہایا جاتا تھا ہمارے جسم سے ظلم کے طور پر، تو وہ لہو تب ہمارے جسم پر، ہمارے وجود پر تب وہ سجتا تھا جب ساز سلاسل بجتے تھے، جب زنجیریں بجتی تھی تب لہو ہمارے بدن پہ سجتے تھے۔ وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ بھئی حق و باطل کی لڑائی تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک رہے گی۔ جو بھی اہل سیاست یا اہل حکومت کے خلاف جو بھی کوئی زبان کھولے گا، جو بھی سر اٹھائے گا، اس کا یہی انجام ہوتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوتا رہے گا۔ نہ آوازیں دبیں گی اور نہ ان کا ظلم رکے گا۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم، اہل حشم مطلب وہ حشمت والے، شان و شوکت والے، لشکر والے، حکومت والے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم مے خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے۔ انہیں بھی لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مے خانہ گرا کے میں چلا جاؤں۔ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، پرچم جاں، پرچم مطلب جھنڈا، تو جھنڈے تو کپڑے کا ہوتا ہے، لیکن پرچم جاں، ان کے پاس وہ جھنڈا تو دستیاب نہیں تھا، تو اپنی جان ہی لے کر نکلے۔ تو جب یہ پرچم جان لے کر نکلے، ہم خاک نشیں، ہم جیسے بالکل بے وقت لوگ، خاک میں رہنے والے لوگ، خاک نشیں، تو جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، تب کیا ہوا جب ہم لے کر نکلے اپنے پرچم جان لے کر نکلے تو کیا ہوا؟ تو ہوا یہ کہ ہر مقتل کا منظر جو ہے وہ بدل گیا۔ جہاں قتل کیا جاتا ہے کہ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری۔ جلات کس کو کہتے ہیں؟ جو سزائے موت کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، چاہے وہ سر اڑانے کا معاملہ ہو یا پھانسی دینے کا معاملہ ہو، اور وہ تو بے رحم بے حس، وہ پتھر جیسا کوئی شخص ہوتا ہے، احساس سے بالکل خالی۔ لیکن جب یہ ان کا حوصلہ دیکھا جلاد نے، جب ان کی ہمت دیکھی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ وطن کے محبت کے اور پرچم جاں کے، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جلاد پہ بھی ہیبت طاری ہو گئی ان کی طاقت اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر۔ جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمارا بدن تو زخموں سے چور چور ہے، ہر طرف سے لہو ہی لہو ہے، گلزار بالکل بن چکا ہے یہ، تو زخموں سے بدن گلزار سے پر ان کے شکستہ تیر گنو، ان کے تیر کتنے ٹوٹے، ان کے تیر کتنے ضائع ہوئے، یہ بھی تو گنو۔ خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری، جن کے پاس ترکش ہے وہ بتا دیں گے کہ بازی کس نے ہاری ہے۔ جس کا بدن چور ہو گیا تیروں سے وہ ہارا ہے، یا جس کے تیر ٹوٹ پھوٹ گئے یا برباد ہو وہ ہارے، ظاہر ہے
وہ ترکش والے ہی ہارے. کربلا کا واقعہ تو یاد ہوگا نا آپ کو. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. کہ زوم میں تھے اپنے دشمن شاید انہیں معلوم نہ تھا. شاید ہمارے دشمن کو یہ ذرا سی بات نہیں معلوم تھی. یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی، یہ جو وطن کی خاک ہے یہی میری جان ہے. اور جان تو سب کو پیاری ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جان ہر ایک شخص کو پیاری ہوتی. کہ زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. احمد فراز کے وطن کی محبت میں ڈوبی ہوئی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.